اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ محظور ہیں سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مستقل آپ کے سامنے فیس بک پر آن لائن پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کا سلسلہ آپ کو یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہے۔ دستیاب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں وسیع حیدر تفسیر قرآن۔ آپ کو سلسلے دروس جتنے ابھی تک درس ہوئے ہیں، درس نمبر 118 تک، یعنی ہر دوسرے دن آپ کو مل جائے گا، پورا شروع سے آخر تک سن سکتے ہیں۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہم نے کل پڑھی تھی۔ آج آیت نمبر 165 سے 168 تک، 165 سے 168 تک آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی پیش کی جائے گی۔ پارہ نمبر 4 مستقل چل رہا ہے، آدھا پارہ ہو چکا ہے، اور اس سے آگے آج ہم تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل هو من عند اللہ انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ دام جنگ احد کے بارے میں خالق کائنات اپنے بندوں سے مخاطب ہے، اور اس کی توضیح و تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے سلسلے میں مطالب کو بیان کیا۔ اولما اصابتکم مصیبۃ، کیا جب اصابتکم مصیبہ، تم پر مصیبت نازل ہوئی، یعنی جنگ ہار گئے۔ جنگ احد میں چونکہ رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیا، رسول کا حکم نہیں مانے، تو جنگ ہار گئے۔ مستقل آپ سن رہے ہیں۔ اولما اصابتکم مصیبہ، جب تم پر مصیبت ہوئی اور تم ہار گئے، پھر ہار گئے تو اب منافقین جنگ کے بعد مختلف باتیں کر رہے تھے، جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ اولما اصابتکم مصیبہ، جو مصیبت تم پر آئی جنگ احد میں، ہار ہو گئی، قد اصبتم مثلیھا، در حال کہ تم نے اس سے زیادہ جو ہے تم کامیاب رہے ہو جنگ بدر میں۔ مثلیھا اس کا ڈبل، یعنی جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ جنگ بدر میں 70 کفار و مشرکین قتل ہوئے تھے اور 70 زخمی تھے، اور جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ تو مثلیھا یعنی ان کے 70 زخمی بھی اور 70 قتل بھی ہوئے۔ جنگ احد میں اس کا آدھا یعنی 70 قتل ہوئے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اولما اصابتکم مصیبہ، مصیبت جب نازل ہوئی، قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم۔ جب جنگ احد میں ہار ہوئی تو کیا کہا؟ قل تم نے کہا، ان ھذا یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قل اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے، ان ھذا یہ کہاں سے آ گئی مصیبت؟ قل هو من عند انفسکم، یہ جو کچھ بھی ہے تمہارے اپنی ذات سے ہے، تمہاری وجہ سے ہے، الگ سے کوئی مصیبت نہیں آئی۔ عند انفسکم تمہاری، فشلتم آیت میں پچھلی آیت گزری، فشلتم وتنازعتم، تم نے سستی کیا، آپس میں جھگڑا کیا، رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کی، تو اب یہ مصیبت تمہارے لیے ہے، یعنی اس کا سبب خود تم ہی ہو۔ ان ھذا قل هو من عند انفسکم، اے میرے رسول کہہ دیجئے یہ تمہاری وجہ سے ہے، تم نے یہ تیار کیا ہے۔ تم نے اگر سستی نہ کی ہوتی، رسول کی مخالفت نہ کی ہوتی،
تو تمہیں یہ ہار کا منہ نہیں دیکھنا ہوتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی مسلمان پیغمبر سے آ کے کہتے تھے کہ ایسا کیوں ہو گیا، جنگ بدر میں تو ہم جیت گئے تھے، احد میں ہار کیوں گئے؟ اللہ نے تو کامیابی اور جیت کا وعدہ کیا تھا، تو اس میں جیت کیوں نہیں ہوئی، ہار کیوں گئے؟ کامیابی کا وعدہ اللہ نے کیا تو اس کے شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ وعدہ ہے، نہ کہ جنگ بھی نہ لڑو تو جیت جاؤ گے۔ جو اللہ نے قانون بنایا ہے، سنت الہی، قانون الہی، قانون علت و معلول، وہ لاگو رہے گا۔ لہذا مسلمان آ کر کے جنگ احد کی ہار کے بعد یہ کہتے تھے ایسا کیوں ہو گیا، حالانکہ صرف منفی پہلو کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ انسان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ منفی پہلو دیکھتا ہے، کلی طور پر دیکھنا چاہیے کہ ایک جنگ بدر میں جیتے بھی تو اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، جنگ احد میں ہار گئے تو اس کا پرچار، اعلان۔ یعنی آدمی کو چاہیے کہ پورے سلسلے کو دیکھ کر کے نتیجہ نکالے، نہ کہ ایک فوٹو کو دیکھ کر کے، ایک پوری ویڈیو کو دیکھ کر کے، تاریخ اسلام کی پوری ویڈیو کو دیکھ کر کے نتیجہ نکالا جانا چاہیے، نہ کہ جو ہے صرف جنگ احد کا یہ ہار دیکھ کر کے نتیجہ نکالنا چاہیے۔ البتہ اس ہار میں بھی کیا ہے، عبرت ہے، امتحان ہے۔ لہذا مثبت کو دیکھنا چاہیے، صرف منفی کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ گلاس میں پانی ہے، ہم پوچھے کیا ہے، آپ کہیں گے آدھے سے تھوڑا کم گلاس خالی ہے۔ خالی ہے کو نہیں دیکھنا ہے، کتنا بھرا ہے وہ دیکھنا اہم ہے۔ کامیاب وہی ہے جو بھرے والے کو دیکھے، نہ کہ خالی والے کو دیکھے۔ اسی طریقے سے انسان بیمار پڑ گیا، اپنی بیماری کا بڑا تذکرہ، لیکن صحت کا زمانہ جو گزارا ہے بغیر بیماری کے رہا ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ جو صحت کا زمانہ ہے اس کو دیکھے۔ انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ مثبت سوچے، منفی لے کے چلے گا تو انسان ناکام ہوتا ہے۔ لہذا جنگ احد کے فوٹو کی شکل میں نہیں دیکھنا، بلکہ ایک ویڈیو کی شکل میں دیکھنا کہ سلسلہ تاریخ، جنگ بدر، احد، خیبر، خندق، تمام جنگیں، پھر مسلمانوں کی کامیابی، اصل میں تو کامیابی ہے۔ تو جنگ بدر میں کامیابی ہوئی اور جنگ احد میں مسلمان ہار گئے۔ ہارنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ کچھ نے تو ساتھ ہی نہیں دیا، آئے نہیں لڑنے، کچھ لڑنے بھی آئے تو رسول کے حکم کی مخالفت کیا، اور پھر جب بھاگنے لگے رسول اللہ آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قادر تو ہے ہی، خدا چاہے تو بغیر علت کے بھی، بغیر اسباب کے بھی چیز کو مہیا کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس میں جہان علت و معلول قرار دیا ہے۔ اس دنیا میں اس سسٹم کے، سنت الہی کے تحت چلنا ہے۔ سنت الہی بہت ہی اہم ہے، قوانین الہی کی مراعات۔ لہذا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب یہ نہیں نکالا جائے کہ اللہ اپنی سنتوں کو توڑتا رہے گا۔ سنتیں جو بنائی ہیں وہ رہے گا، وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، جیسے معجزہ ہے، یا کسی بیمار کی دعا قبول ہو جائے، شفا دے دے، یہ کبھی کبھی والا ہے۔ لیکن اصل اولی کیا ہے، بیمار ہو تو دوا کھاؤ ٹھیک ہو، جنگ میں جانا ہے، لڑنا ہے تو تلوار تیز کرنا ہے، سیکھنا ہے، جا کے لڑنا ہے، تب جیت ہوگی۔ سنت الہی یہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے، اللہ چاہے تو بغیر جنگ کے ہی جیت جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو مسلمانوں کا امتحان ہے، یہ انسانوں کا امتحان ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے۔ لہذا قوانین الہی کی مراعات کے ساتھ کامیابی ہے، بغیر پڑھے ہوئے ایگزام میں پاس ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سنت الہی یہ ہے کہ انسان پڑھے اور کامیاب ہو۔ ہاں، وہ جس کو اللہ نے علم دے کر بھیجا، معصومین علیہ السلام، وہ الگ ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن جو اللہ نے سسٹم بنایا وہ سسٹم۔ یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام شب عاشور
امام ان کے اصحاب تلواریں تیز کر رہے ہیں اپنی، یا مولا علی جب بھی جنگ کے لیے جاتے تھے تلوار کو صاف کرتے تھے، تیز کرتے تھے، غلاف سے نکالتے تھے، رکھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ٹائم پھنس جائے تلوار۔ پریکٹس ضروری ہے، پہلے سے پریکٹس ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں جیت ہو جائے گی، سنت الہی جو ہے وہ قائم رہے گی۔ جو شرائط ہے، ہاں توکل بر خدا ضروری ہے، لیکن ادھر سے انتظام بھی ضروری ہے، لہذا توقع بیجا کرنا کسی چیز کے لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ کسی چیز کی رعایت بھی نہیں کریں اور سوچیں کہ ہر بیماری سے بچے بھی رہیں۔ بچنا ہے تو کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، ٹھیک ہونا ہے تو دوا کھانی پڑے گی۔ لہذا اس آیت میں خداوند عالم نے متوجہ کیا ہے کہ جب جنگ بدر میں اس کے پہلے تم نے جو اس سے ڈبل کامیابی حاصل کی ہے، پھر جو ہے یہ بہار ہوا تو قل تم انا ھذا، تم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، قل ھو من عند انفسکم، اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے یہ تمہاری کرتوت کی وجہ سے ہے، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آیت نمبر 166 166، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین۔ وما اصابکم، اور جو اصابت ہوئی، جو مصیبت تم پر آئی، اصابکم کب، یوم التقى الجمعان، جب دو لشکر سامنے سامنے تھے جنگ احد میں، جو مصیبت تمہارے لیے آئی، فبإذن اللہ، یہ تمہارے شرارتوں کی وجہ سے تھا، فبإذن اللہ، البتہ بغیر اذن خدا کے کچھ ہو نہیں سکتا، نہ کوئی مر سکتا ہے نہ کوئی جی سکتا ہے۔ تو یہ جو ہار ہوئی ہے، وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جس دن دو لشکر سامنے جمع ہوئے اور جو تم پر مصیبت آئی، فبإذن اللہ، اللہ کے اذن سے، لیکن اللہ کا اذن سے کیوں؟ چونکہ تم نے رسول اللہ کی مخالفت کیا اس لیے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ خداوند عالم سچے ایمانداروں کو دیکھ لے، واضح ہو جائے کہ سچا مومن کون ہے اور یہاں پر منافق کون ہے۔ مومن کون ہے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، معلوم ہو جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اس دن جب تمہاری مصیبت تم پر آئی، لہذا مسلمانوں کو جو رعایت کرنا چاہیے تھی اس کی رعایت نہیں کی، لہذا ہر شکست میں، ہر فتح میں امتحان ہے، ہر شر میں اور ہر خیر میں امتحان ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو کوئی دولت مل جاتا ہے، مال مل جائے، یہ بھی ایک اس کا امتحان ہے، مال اس سے چھین جائے یہ بھی اس کا امتحان ہے۔ کبھی جو ہے اللہ دے کر کے امتحان لیتا ہے اور کبھی لے کر کے امتحان لیتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ مومن کون ہے یہ پتہ چل جائے، ہر ایک اپنے کو اچھا ہی سمجھ رہا ہے، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو صحابی رسول ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، جنگ احد میں یہ ہار جو ہوئی تاکہ وہ جان جائے، پتہ چل جائے سب کو کہ کون مومن ہے اور کون بھاگنے والا ہے۔ اب آیت نمبر 167 167، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ منافق کون ہے، منافق پہچانے جائیں۔ یہ ہار ہوئی کس لیے؟ تاکہ پتہ چل جائے منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا وَقِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا، منافقین سے کیا کہا گیا؟ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، یعنی آؤ، فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، میدان میں آؤ یا جہاد کرنے آؤ اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ،
او ادفعوا، یا اپنا دفاع کرو، کم سے کم اپنی جان کو بچاؤ. تو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، لو نعلم قتالا، اگر ہم قتال جانتے، لاتبعناکم، ہم آپ کی اتباع کرتے. یعنی اگر ہم، اس میں کئی مراد لیے جا سکتے ہیں. قتال، لو نعلم، اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور لڑنے آتے. لو نعلم قتالا، اگر ہم کو جنگ لڑنے آتی، فنون جنگ ہم کو معلوم ہوتے تو ہم ضرور آتے. یہ سب منافقین کے بہانے بازیاں. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے جنگ کرنا تو ہم آپ کی اتباع کرتے، نہیں جنگ میں آتے. خدا فرما رہا ہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ منافقین جنگ احد میں کھل کے خداوند عالم فرما رہا ہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن جنگ احد میں جو بھاگ رہے تھے یہ کفر سے زیادہ نزدیک تھے، ایمان سے دور تھے اور کفر سے نزدیک ہو گئے تھے. یعنی خداوند عالم اس جنگ بدر میں بھاگنے کو بمنزلہ کفر قرار دے رہا ہے. پھر پڑھے آیت کو، کیا انہوں نے کہا کہ وقیل لہم، جب ان سے کہا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا جہاد کو، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے تو اتباع کرتے اور آتے ضرور. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ کفر سے نزدیک ہے. ہم للکفر یومئذ، اس دن جنگ احد کے دن، اقرب منہم للایمان، کفر سے قریب زیادہ ہیں بنسبت ایمان کے، کفر سے نزدیک ہو گئے ہیں. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے. یعنی دل میں کچھ اور رکھتے ہیں اور اپنے منہ سے کچھ اور کہتے ہیں. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یعنی منافقین کیا کہہ رہے تھے کہ جنگ ہی نہیں ہوگی، کیا ہوگا جا کر کے، جنگ ہوگی ہی نہیں. درحال ان کا دل تو کہہ رہا تھا جنگ ہوگی، نہ جانے کے بہانے. جو اتنی دور سے کفار و مشرکین اتنا بڑا 3000 کا لشکر لے کر کے آئے لڑنے کے لیے، پھر کہہ رہے نہیں جنگ ہوگی نہیں، جا کے کیا کریں گے. یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے وہ کہتے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دل میں نہیں تھا. دل میں تھا کہ جنگ ہوگی لیکن منہ سے کہتے تھے جنگ نہیں ہوگی، ہم نہیں جائیں گے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور جو وہ چھپاتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. لہذا انہوں نے کیا کہا، لو نعلم قتالکم، اگر ہم قتال جانتے تو لڑنے آتے. یہاں پر کیا احتمالات دیے گئے ہیں کہ پہلی بات انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں جانا خودکشی ہے، خودکشی کے برابر ہے، لہذا نہیں جانا ہے. لو نعلم قتالا یعنی فنون جنگ کہتے ہیں اگر ہم جانتے ہوتے تو لڑنے جاتے ہیں. اور تیسری بات کیا تھی، لو نعلم قتالا یعنی وہ کہتے جنگ ہوگی نہیں. تو 3 منافقین کے بہانے دیکھیں. پہلے کہا کہ اس جنگ میں جانا خودکشی ہے، بچو گے نہیں، ان کا اتنا بڑا لشکر ہے. پھر کیا کہ اگر ہم کو جنگ لڑنے آتا ہوتا تو لڑنے جاتے، کیسے جائیں گے. اور تیسری بات کیا کہ جنگ ہوگی نہیں، کہہ رہے لو نعلم قتالا، اگر قتال ہوتا، اگر ہم جانتے تو جاتے. لہذا یہ جنگ احد وہ ہے کہ جس میں منافقین کے چہروں سے نقاب اٹھ گئی، معلوم ہو گیا کہ سچے مومن کون ہیں اور منافق کون ہیں. اور خداوند عالم نے اس جنگ میں بھاگنے کو بمنزل کفر قرار دیا. کیا ہے، ہم لاتبعناکم ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، جو بھاگے اس دن وہ کفر سے نزدیک ہے. یعنی خداوند عالم نے بمنزلہ کفر قرار دیا ہے جنگ سے جو بھاگے ہیں. لہٰذا اب عام مسلمانوں میں جو تذکرہ ہے خاص و عام ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، قرآن مجید کی رو سے وہ صحیح نہیں ہے.
اور اگر کوئی حدیث قرآن مجید سے ٹکرائے فَجْلِدُوا عَلَى الْجِدَارِ، اس کو دیوار پہ پھینک دو۔ قرآن مجید سے اگر کوئی حدیث ٹکرا رہی ہے تو حدیث قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے قول میں، رسول اللہ کے قول میں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے قول میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ ہے، مسلمات میں سے ہے۔ لہذا منافقین کی قلعی کھل گئی، لہذا یہ کہہ رہا ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں خداوند عالم اس آیت میں تحدید کر رہا ہے کہ تم کفر سے نزدیک ہو، اور پھر افشا گیری بھی ہے، اس میں راز کھل رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے دل میں نہیں ہے، دل میں کچھ ہے باہر کچھ ہے، یعنی منافقین ہیں۔ لہذا جنگ احد میں بہت سارے راز کھل کر کے سامنے آ گئے۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے تو لڑتے، آپ کی اتباع کرتے۔ اے میرے رسول کہہ دیجئے، رسولہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ بنسبت ایمان کے کفر سے بہت زیادہ نزدیک ہو گئے تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ کہتے وہ تھے منہ سے جو کہ ان کے دل میں نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، جو کچھ بھی وہ چھپاتے ہیں اللہ سب بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے پورا کھول کر کے واضح کر کے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ تو جو مدعی ہے کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، کم سے کم کتاب خدا کو پڑھیں، اسی کو سمجھیں۔ اگر ان آیتوں کو پڑھیں گے تو پھر نہیں کہیں گے کہ سب تمام صحابہ عادل ہیں، جو بھی رسول کے ساتھ جنگ میں لڑا عادل ہے، جو بھاگ گیا وہ بھی عادل، جس نے رسول پہ حملہ کیا وہ بھی عادل، جو دل میں تمنا رکھتا تھا کہ رسول قتل ہو جائے وہ بھی عادل، جو رسول کو قتل کرنے کی سازشیں بنائے۔ قرآن مجید کی مخالفت کم سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور اگر قرآن مجید کی مخالفت کوئی کرتا ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ منافقین تھے، کفر سے بہت زیادہ نزدیک ہو گئے تھے، تو تھے ایسے لوگ۔ پھر یہ کہنا ہے نہیں سب اچھے تھے، جس نے رسول اللہ سے جنگ لڑی وہ بھی اچھا، ابو سفیان، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، وہ بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس کا بیٹا، اس کو تو مسلمان اور ہی بہتر مانتے ہیں، درحالے کہ وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، ہمارے پہلے امام، پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، یعنی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ کی ہے۔ کہا وہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی اچھے، وہ بھی اچھے۔ قرآن کہہ رہا نہیں سب اچھے نہیں، اس میں خراب بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں۔ اب آیت نمبر 168 پڑھیں گے۔ الذین قالوا لاخوانہم، منافقین کون ہے اور وضاحت ہو رہی ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم، منافقین وہ ہے کہ جو کہ قالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، وقعدوا لو طاعون ما قتلوا، جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، وقعدوا جنگ پہ نہیں گئے، اور ساتھ میں کیا کہنے لگے، لو اطاعون ما قتلوا، تم نے رسول اللہ کی اطاعت کیا قتل کر دیے گئے۔ لو اطاعون ما قتلوا، اگر ہماری اطاعت کیا ہوتا تو تمہیں قتل نہیں کی، تم قتل نہیں ہوتے، تم زندہ رہتے، جنگ میں جاتے ہی نہیں، ہم تو منع کر رہے تھے مت جاؤ۔ اب خداوند عالم اپنے حبیب سے فرما رہا، قل، اے میرے رسول کہہ دیجئے، فَادْرَؤُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، اگر ایسی بات کرتے ہو تم، تانا کس رہے ہو شہداء کے گھر والوں کے اوپر کہ تمہارا جو گھر کا شہید ہو گیا ہے اگر ہماری بات مانا ہوتا تو بچ جاتا، قل، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، اپنی موت روک لو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو مرنے سے بچ جاؤ۔
جس کی موت ہے وہ موت آئے گی. البتہ یہ جنگ میں شہید ہونے والوں کو بھی قتل، کیا کہہ رہے ہیں؟ لفظ قتل. وما قتلوا، یعنی ان کی نظر میں، منافقین کی نظر میں شہادت کا کوئی مرتبہ نہیں ہے. بہرحال ہے کہ شہادت سعادت ہے، شہادت سعادت ہے. لہذا یہ منافقین کی ایک پہچان یہ بھی تھی کہ وہ جنگ کے بعد مدینے میں جن کے گھر کے افراد شہید ہوئے تھے، جنگ احد میں 70 اسلامی لشکر کے مومنین شہید ہوئے، تو ان کو تانا دیتے تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ مت جاؤ لڑنے کے لیے. جنگ احد میں لہذا منافقین کی پہچان واضح ہو گئی. اور یہ شہادت جو کہ سعادت ہے، اس کو موت سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری بات مانے ہوتے تو نہیں جاتے. اللہ نے کہا خود فادرؤوا عن انفسکم، بچو گے کچھ دن اور زندہ رہو گے. اور کیا ہے، وہ پہلے شہید ہو گیا، سعادت پہ پہنچ گیا، سعید ہو گیا. تم گھر پہ مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. فادرؤوا عن انفسکم الموت، اگر سچے ہو تو موت اپنی روک کے دکھاؤ. تو تانا دیا کرتے تھے. یعنی ایک تو پہلے میدان جنگ میں لڑنے نہیں گئے یا میدان سے بھاگ گئے، اور پھر اس کے بعد تانا دے رہے ہیں. حالانکہ فرق کیا ہے، آج شہید ہوا ہے، زیادہ زیادہ 50 سال 100 سال اور وہ بھی زندہ رہے گا، اور کیا ہے اس کے علاوہ. لیکن یہ جو شہید ہوا اس نے سعادت پائی ہے. یہ جو منافقانہ زندگی میں مر جا رہا ہے، چونکہ منافق ہے، اس کو شہادت کے بارے میں ایمان اور یقین بھی نہیں ہے، لہذا ایسی باتیں کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ الذین قالوا لاخوانہم، منافقین جو کہ اپنے بھائیوں سے کہتے تھے، وقعدوا، اور گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، لو اطاعونا ما قتلوا، ہماری اتباع کیے ہوتے. یعنی یہ سرداری دکھا رہے ہیں، بھائی رسول اللہ کی سرداری چلے گی کہ منافقین کی؟ اگر ہماری اطاعت کرتے تو قتل نہیں ہوتے. قل فادرؤوا، دور کر دو، عن انفسکم الموت، اپنے نفس کی موت کو، اپنے سے موت کو دور کر دو. اگر سچے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کو دور کر کے دکھاؤ، خدا فرما رہا ہے. لہذا منافقین اپنے کو رہبر سمجھتے ہیں. لو اتبع ما قتلوا ہے، قالوا وقعدوا، الذین قالوا لقعدوا لو اطاعونا، اگر ہماری اطاعت کرتے. یعنی اپنے کو سردار اور رہبر سمجھ رہے ہیں، منافقین سمجھتے ہیں. لہذا خدا فرما رہا ہے ان سے کہہ دو، ہماری زبان میں اگر مرد ہو تو اپنی موت کو روک کے دکھاؤ. لہذا ان آیات میں خداوند عالم نے منافقین کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا. جیت اور ہار تو انسان کی سعی و کوشش اور اس کے انتظامات کی وجہ سے ہوتی ہے. جنگ بدر میں جیت گئے، اخلاص بھی تھا، جوش بھی تھا، جذبہ بھی تھا، ایمان بھی تھا. جنگ احد میں ہار گئے، فشلتم وتنازعتم، اور رسول اللہ کی مخالفت کیا. تم نے سستی کیا، آپس میں اختلاف کیا، رسول اللہ کی مخالفت کیا، تو ہار ہو گئی. تو یہ ہار کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہار کیوں ہوئی یہ دیکھنا ہے. یہ امتحان کیوں لیا گیا؟ تاکہ مومن و منافق جدا ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. اور پھر ان کے کیا نظریات ہیں منافقین کے. یعنی جو راہ خدا میں جنگ احد میں شہید ہوئے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو تانا دے رہے ہیں. تو یہ سب منافقین کی پہچان ہے جو کہ خداوند عالم نے ان آیات میں بیان کیا. ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، معبود ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم کو ان میں سے قرار دے کہ جو سچے مومنین ہیں. پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. معبود جو بھی مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ اس کورونا بیماری کو جلد سے جلد ختم فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما.
پروردگارہ جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما۔ معبود جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کو روزی میں وسعت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔